السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب نمبر 74، ابو سفیان رسول اللہ کی خدمت میں۔ چونکہ قریش مکہ نے بنو بکر کا ساتھ دے کر سنگین مجرمانہ کام کیا تھا اور یہ کھلی ہوئی بدعہدی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے اس جرم کا جلد احساس بھی ہو گیا۔ انہوں نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی جس میں یہ طے ہوا کہ ابو سفیان تجدید صلح کے لیے رسول اللہ کے پاس مدینہ جائیں۔ لہٰذا ابو سفیان نے مدینے کی راہ لی۔ راستے میں بدیل بن ورقا سے ملاقات ہوئی۔ جب ابو سفیان نے بدیل سے پوچھا کہ تم مدینے سے آ رہی ہو، تو بدیل نے انکار کر دیا۔ بہرحال ابو سفیان مدینہ پہنچا اور اپنی بیٹی ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے گھر گیا، اور جب آپ کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو ام حبیبہ نے بستر کو لپیٹ دیا۔ اس پر ابو سفیان نے کہا، بیٹی، کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا؟ انہوں نے کہا، آپ ناپاک مشرک آدمی ہیں اور یہ رسول اللہ کا بستر ہے۔ ابو سفیان کہنے لگا، خدا کی قسم، میرے بعد تمہیں شر پہنچ گیا ہے، اور اٹھ کر رسول اللہ کے پاس گیا اور آپ سے گفتگو کی، لیکن آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر ابو سفیان ابو بکر، عمر، علی رضی اللہ عنہم کے پاس گھومتا رہا، لیکن کسی نے کوئی بات نہیں کی، اور رسول اللہ سے سفارش کرنے سے سب نے انکار کر دیا۔ بالآخر ابو سفیان نے حضرت علی سے کہا، میرے لیے کوئی راستہ ڈھونڈو، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، بس تم مسجد میں کھڑے ہو کر لوگوں سے امان کا اعلان کرو۔ لہٰذا ابو سفیان نے مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر رہا، اور پھر اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مکہ چلا گیا۔ جب مکہ پہنچا اور قریش نے اپنی بات بتائی تو قریش نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تیرے ساتھ محض مذاق کیا ہے۔ اسلامی فوج مکہ کے لیے روانگی۔ اس کے بعد رسول اللہ نے صحابہ اکرام کو مکہ کی طرف روانگی کا حکم دیا، اور ساتھ ہی یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، جاسوسوں کو قریش تک پہنچنے سے پہلے روک لے تاکہ ہم اچانک ان کے سر پر نہ پہنچے۔ رسول اللہ نے 10 رمضان المبارک کو 10,000 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ مدینے سے مکہ کا رخ فرمایا، اور مدینے کا انتظام ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمایا۔ جب پہنچی تو وہاں پر حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت آ ملے۔ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے۔ آپ نے ان کے اہل و عیال کو مدینہ بھجوا دیا اور انہیں اپنے ساتھ لے لیا۔ اسلامی لشکر بڑھتا ہوا مکہ کے قریب وادی مرالزرحان میں پہنچا۔ مکہ سے 4 کوس کے فاصلے پر پہنچ گیا، اور ابھی تک مکہ والے بے خبر تھے۔ ادھر حاتب بن ابی بلہ رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھ کر قریش کو یہ اطلاع بھیجی کہ رسول اللہ حملہ کرنے والے ہیں، اور انہوں نے معاوضہ طے کر کے یہ خط ایک عورت سے روانہ فرمایا۔ اس عورت نے اپنی چوٹی کے بال میں خط کو چھپا لیا، لیکن رسول اللہ کو وحی کے ذریعے اس کی خبر ہو گئی۔ آپ نے حضرت علی، مقداد، زبیر اور حضرت مرشد غنوی رضی اللہ عنہم کو یہ کہہ کر روانہ فرمایا کہ روزہ تو خارج کو پہنچو، وہاں پر ایک ہودج نشین عورت ملے گی جس کے پاس قریش کے نامی خط ہے۔ یہ حضرات گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے وہاں پہنچے۔ وہاں پر وہ عورت ملی۔ اس عورت سے پوچھا گیا کہ خط کے متعلق، تو اس نے انکار کر دیا، اور جب تلاشی لی گئی تب بھی کچھ نہ ملا۔ اس پر حضرت علی نے کہا، نہ تو رسول اللہ نے جھوٹ کہا ہے اور نہ ہم ہی جھوٹ کہہ رہے ہیں، اس لیے تم خط نکال کر دے دو، ورنہ ہم تمہیں ننگا کر دیں گے۔ اس پر عورت نے کہا کہ آپ اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیں، اور اس نے اپنی چوٹی سے رکا نکال کر دے دیا۔ یہ لوگ رسول اللہ کے پاس خط لے کر پہنچے تو دیکھا کہ اس میں تحریر تھا، حاتب بن ابی بلتع کی طرف سے قریش کی جانب۔ آپ نے حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ میری معاملے میں جلدی نہ فرمائیں، اور میرے ایمان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، بس بات اتنی سی ہے کہ میرے اہل و عیال قریش کے پاس ہیں اور میں قریش کا آدمی نہیں ہوں، جبکہ دوسرے لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں ان کے قرب دار مکہ میں موجود ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ ایک احسان ان پر کر دوں تاکہ اس کے سبب وہ میرے اہل و عیال کی حفاظت کر سکیں۔ اس پر حضرت عمر
رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں، کیونکہ اس نے اور اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے اور یہ منافق ہو گیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا دیکھو یہ جنگ بدر میں حاضر ہو چکا ہے، اور اے عمر تمہیں کیا پتہ ہو سکتا ہے، اللہ نے اہل بدر کو دیکھ کر کہا ہو کہ تم لوگ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ادھر اسلامی لشکر رات کی ابتدائی وقت میں مرس الزرحان کی وادی فاطمہ میں خیمہ زن ہوا۔ ادھر قریش مکہ پوری طرح بے خبری کے عالم میں تھے کہ چرواہوں نے رات گئے مکہ میں خبر دیا کہ مزار الزہران میں ایک عظیم الشان لشکر پڑاؤ ڈالے ہوا ہے۔ جب ابو سفیان نے یہ خبر سنی تو تفتیش کی غرض سے نکلا۔ بدیل بن ورقہ اور حکیم بن خزام بھی اس کے ساتھ تھے۔ اسلامی لشکر آپ کے حکم کے موافق ہزار ہزار کے دستوں نے الگ الگ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور سب نے آگ روشن کر رکھی تھی۔ آپ نے حضرت عمر فاروق کو ایک دستہ فوج دے کر پہرے پر لگا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا دل اپنی قوم کے لیے بے چین تھا اور وہ جانتے تھے کہ صبح جب اسلامی لشکر مکہ پر حملہ آور ہوگا تو قریش اور مکہ کی نشانی باقی نہ رہے گی۔ وہ چاہتے تھے کہ اہل مکہ کسی طرح مسلمان ہو جائیں، لہٰذا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ کے سفید خچر پر سوار ہو کر نکلے۔ ان کا مقصد تھا کہ اہل قریش کے پاس خبر بھیج دیں کہ وہ مکہ میں رسول اللہ کے داخل ہونے سے پہلے آپ کے پاس حاضر ہو کر امان طلب کریں۔ ادھر ابو سفیان نے جب دور سے آگ روشن دیکھی تو وہ حیران رہ گیا، اتنا بڑا لشکر آخر کہاں سے آ گیا؟ بدیل بن ورقہ خزائی نے کہا یہ خزا کا لشکر ہے۔ ابو سفیان نے سن کر حقارت آمیز لہجے میں جواب دیا کہ خزا کی کیا مجال ہے کہ اتنا بڑا لشکر لا سکے، کیونکہ وہ ایک قلیل قوم ہے۔ ابو سفیان کی جو یہ باتیں بدیل بن ورقہ سے ہو رہی تھی اور رات کی تاریکی میں حضرت عباس جس کی جانب رسول اللہ کے خچر پر نکلے تھے تو انہوں نے ابو سفیان کو آواز دی اور ابو سفیان نے بھی حضرت عباس کی آواز پہچان کر آواز لگائی۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان سے کہا کہ یہ لشکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے اور صبح مکہ پر حملہ آور ہوگا۔ یہ بات سن کر ابو سفیان کے ہوش اڑ گئے۔ عباس رضی اللہ عنہ کے قریب آ کر کہا کہ اب کیا تدبیر کریں؟ حضرت عباس نے کہا تم میرے پیچھے خچر پر سوار ہو جاؤ، میں تمہیں لے کر رسول اللہ کے پاس چلتا ہوں، وہیں پر تمہیں امان مل سکے گی۔ لہٰذا بغیر جھجکچائے ابو سفیان خچر پر سوار ہو گیا اور ابو سفیان کے ساتھ جو آدمی تھے وہ مکہ کی جانب چلے گئے۔ جب ابو سفیان کو اپنی سواری کے پیچھے بٹھائے حضرت عباس رسول اللہ کے پاس چلے تو حضرت عمر فاروق نے دیکھ لیا۔ حضرت عمر فاروق ابو سفیان کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ عمر رضی اللہ عنہ پیدل تھے اس لیے عباس رضی اللہ عنہ تیزی سے سواری دوڑا کر رسول اللہ کے پاس جا پہنچے۔ ادھر پیچھے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں آ پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ کافر بلا شرط قابو میں آ گیا ہے، اس لیے آپ حکم دیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عباس نے کہا میں ابو سفیان کو امان دے چکا ہوں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار ابو سفیان کی گردن مارنے کی اجازت رسول اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اس پر حضرت عباس نے کہا عمر اگر تمہارے خاندان کا کوئی شخص ہوتا تو تم کو اس کے قتل میں اتنا اصرار نہ ہوتا اور اتنی بے صبری نہ کرتے۔ اس پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عباس رضی اللہ عنہ کو جواب دیا کہ عباس مجھ کو تمہارے مسلمان ہونے کی اس قدر خوشی ہے کہ اپنے ماں باپ کے مسلمان ہونے پر بھی اس قدر خوشی نہ ہوتی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ تمہارے اسلام لانے کی خواہاں تھے۔ آپ ان دونوں حضرات کی باتیں سن رہے تھے۔ پھر فرمایا حضرت عباس ابو سفیان کو تم اپنے ہی ڈیرے میں لے جاؤ، صبح میرے پاس لے آنا۔ جب صبح حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ابو سفیان اعزاز پسند ہے، لہٰذا اسے کوئی اعزاز دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جو شخص خانہ کعبہ میں پناہ لے گا اسے امان ہے، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے امان ہے، جو شخص بغیر ہتھیار کے راستے میں ملے گا اسے امان ہے، اور جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اسے بھی امان ہے۔ اسی صبح 17 رمضان المبارک بروز منگل 8 کو رسول اللہ لشکر اسلام کے ساتھ
मरज़ ज़हरान से मक्का के लिए रवाना हुए। लश्कर इस्लाम में अलग अलग कबीलों के अलग अलग निशान थे। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु ने वादी के सर पर एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ इस्लामी लश्कर का नज़ारा देखा। अंसार का फेरा लिए जब साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह अन्हु अबू सुफियान के पास से गुजरे तो फरमाया, आज खून रेज़ी और मार धाड़ का दिन है, आज हरमत हलाल कर ली जाएगी, आज अल्लाह ने कुरैश की ज़िल्लत मुकर्रर कर दी है। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह के पास आकर साद रज़ी अल्लाह अन्हु की ये बात बताई। ये सुनकर हज़रत उस्मान और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हमें ख़तरा है कि साद रज़ी अल्लाह अन्हु कुरैश के अंदर पहुंचकर मार धाड़ न मचा दे। उसके बाद आपने आदमी भेजकर उनसे झंडा लेकर उनके साहबजादे कैस रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले कर दिया। यानी झंडा साद रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ से नहीं निकला। उसके बाद आपने फरमाया, आज का दिन वो दिन है जिसमें काबे की ताज़ीम की जाएगी और अल्लाह कुरैश को इज़्ज़त बख्शेगा। उसके बाद अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु तेज़ी से मक्का पहुँचे और अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए पुकारना शुरू किया, कुरैश के लोगों, ये मोहम्मद हैं और तुम्हारे पास इतनी बड़ी लश्कर लेकर पहुँचे हैं कि तुम्हें मुकाबले की ताब नहीं, लिहाजा जो अबू सुफियान के घर में घुस जाए उसे पनाह है। उस पर अबू सुफियान की औरत हिंदा उसकी मूछें पकड़कर बोली, मार डालो उस बुरी खबर लाने वाले को। अबू सुफियान ने कहा, तुम्हारी बर्बादी हो, लोगों देखो ये औरत तुम्हें किसी धोखे में न डाल दे। लोगों ने कहा कि तुम्हारा घर इतना बड़ा नहीं कि उसके अंदर सब घुस जाएं। फिर अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, जो काबे में चला जाए उसके लिए अमान है, जो अपना दरवाज़ा अंदर से बंद कर ले उसके लिए भी अमान। ये सुनकर लोगों ने काबे का रुख किया और अपने दरवाजे बंद कर लिए। रसूलुल्लाह ने मरज़ ज़हरान से चलकर ज़ी तवा में पहुँची और वहाँ पर लश्कर की तरतीब फरमाई। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को दाहिने पहलू पर रखा और हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु को बाएं पहलू पर रखा। हज़रत खालिद आपने हुक्म दिया कि वो मक्का के ज़ेर हिस्से से दाखिल हो, तो कुरैश का कोई आड़े आए तो उसे कत्ल कर दे। और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म मिला कि मक्का में बालाई हिस्से से दाखिल हो। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु प्यादे पर मुकर्रर थे, उन्हें हुक्म मिला कि वो बतन वादी का रास्ता पकड़कर मक्के में दाखिल हो। इन हिदायत के बाद तमाम दस्ते अपने अपने मुकर्ररा रास्तों पर चल पड़े। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर जब हंदमा पहुँचा तो अकरम बिन अबी जहल, सफ़वान बिन उमैया और सुहेल बिन उमरों की कमान मुशरिकों से झड़प हो गई, जिसमें 12 मुशरिक मारे गए और बकिया भाग खड़े हुए। ज़बन बिन जाबिर फहरी और खनस बिन खालिद बिन रबिया रज़ी अल्लाह अन्हुमा चूँकि दूसरे रास्ते पर चल पड़े, इसलिए उनको मुशरिकों ने शहीद कर दिया। ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजून बिन में मस्जिद फ़तेह के पास आपका झंडा गाड़ा और आपके लिए क़बा नस्ब किया और आप वहीं ठहरे रहे यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उसके बाद आप आगे पीछे दाएं बाएं मुहाजिरीन और अंसार के जलों में मस्जिद हराम में तशरीफ़ ले गए। आपको मक्का से बेसरो सामानी के आलम में अपना निकलना याद आता था और फिर शाहाना अज़मत और लश्करी अजीम को मक्का में दाखिल होता देखते थे तो बार बार शुक्र बारी ताला बजा लाते थे। आप मक्का में बिला मज़ाहमत शौकत व अज़मत के साथ तशरीफ़ ले गए और मस्जिद हराम पहुँचकर बैतुल्लाह के उस कोने पर पहुँचे जहाँ हजर अस्वद नस्ब है। आपने हजर अस्वद को चूमा और सवारी पर बैठे हुए काबे का तवाफ़ किया। आपके हाथ में एक छड़ी थी और बैतुल्लाह के गिर्द और उसकी छत पर 360 बुत थे। आपने अपनी छड़ी से बुतों पर ठोकर मारते जाते और बुत मुंह के बल गिरते जाते थे और साथ ही आप कहते जाते थे, जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, जिसका मफ़हूम है हक़ आया और बातिल मिट गया और बातिल मिटने ही वाली चीज़ है। क्योंकि आप अहराम नहीं पहने हुए थे इसलिए तवाफ़ पर ही इख्तफ़ा किया और उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाकर उनसे काबे की कुंजी ली। फिर आपके हुक्म से काबे का दरवाज़ा खोला गया। आप जब अंदर दाखिल हुए तो उसमें हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलातु तस्लीम की तस्वीरें नज़र आईं और उनके हाथ में खाल
گھیری کے تیر بھی تھے، آپ کے حکم سے تصویریں توڑ دی گئیں۔ آپ نے فرمایا اللہ ان مشرکوں کو ہلاک کرے۔ خدا کی قسم ان دونوں پیغمبروں نے کبھی بھی خال کے تیر استعمال نہیں کیے۔ آپ کے حکم سے تمام تصویریں مٹائی گئیں۔ آپ نے خانہ کعبے میں لکڑی کی بنی ہوئی ایک کبوتر کو بھی دیکھا جسے آپ نے اپنے دستے مبارک سے توڑ دیا۔ اس کے بعد آپ نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ آپ کے ساتھ اسامہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما بھی اندر تھے۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 6 کھمبے تھے، ان 6 کھمبوں میں 2 آپ کے بائیں جانب، 1 دائیں جانب اور 3 پیچھے۔ وہاں پر آپ نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد بیت اللہ کے اندرونی حصے کے چاروں طرف چکر لگائے اور تکبیر و توحید کی کلمات کہے، پھر دروازہ کھولا اور دروازے کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ سامنے نیچے قریش مجرمانہ انداز میں کھڑے تھے۔ آپ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ تو دوستو یہ تھا باب نمبر 74 اور پارٹ نمبر 1۔ انشاءاللہ ملتے ہیں باب نمبر 74 اور پارٹ نمبر 2 میں۔